ڈاکٹر صاحب، پنجاب کی تاریخ آپ نے اس پہ بہت لکھا ہے۔ ایسے نظر آتا ہے کہ سکندر جناب پیکٹ ہوا 37 کے جو الیکشن ہوئے اس سے پہلے تک پنجاب میں امن و امان تھا، غیر فرقہ وارانہ سیاست تھی۔ جب سکندر جناب پیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہاں کا ماحول فرقہ وارانہ بننا شروع ہوتا ہے، پنجاب کی سیاست تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے، جناح صاحب کا یہاں پہ اثر رسوخ پڑنا شروع ہوتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو پنجاب کے شہری جو علاقے ہیں ان میں تو میرا خیال ہے کہ جو فرقہ وارانہ فساد ہے وہ آریہ سماج کے آنے سے شروع ہو گیا تھا 1860 کے آخر اور 1870 کے ابتدا میں۔ آریہ سماج بنیادی طور پہ تو دیانند سرسوتی جو ہے وہ گجرات کا تھا، مودی کا گجرات ہے، جی، لیکن آریہ سماج کو زیادہ پذیرائی جو ہے وہ یہاں پہ ملی اور لاہور اس کا سینٹر بنا آریہ سماج۔ پنجاب میں ایک اور جو فینومنن ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، جس کو میں کھتری رینیسانس کہتا ہوں۔ اچھا، کیونکہ یہاں کی جو ہندو کھتری آبادی تھی انہوں نے جو مواقع دیے تھے انگریز سرکار نے، ان سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اچھا، اور بہت ساری اب تو ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ لوگ تعلیم یافتہ ہوئے، ہندوز خاص طور پہ انڈسٹری میں انہوں نے انویسٹ کیا اور وہ پنجاب کی ایلیٹ میں شامل ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں، لالا ہردیال ہے اور لالا لاجپت رائے ہے اور یہ جو رائے بہادر میلا رام ہیں، یہ سبھی لوگ کسی نہ کسی سطح کے اوپر جو ہے وہ آریہ سماج سے متاثر تھے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ادارہ سازی ہوئی ہے سرکار کے بعد وہ ہندوؤں نے کی، خواہ وہ لالا لاجپت رائے ہو یا گنگا رام ہو، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے، اور تعلیم کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے جو ہے ڈی اے وی کالج یہاں پہ کھولا۔ اسی طرح سے گنگا رام نے جو ہے وہ بیواؤں کے لیے سینٹر کھولا، ہندو بیواؤں کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک سماجی ترقی، جو یہ سبھی لوگ امیر ہوئے لیکن انہوں نے ساتھ ہی اپنی جو قومیتی ترقی، سماجی ترقی اس کی طرف دھیان دیا۔ تو وہاں سے کیا ہوا کہ جو 1920 سے تو کلیئرلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ لاہور میں یہ جو پرابلم ہے یہ برو اپ کرنا شروع ہو گیا، ہندو مسلم جو ہے مسائل جو ہیں، پھر مسجد شہید گنج کے حوالے سے مسلمانوں اور سکھوں میں یہ مسائل پیدا ہوئے۔ سو ان کی جو کلمینیشن ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 مارچ 1947 تک، جو جب تک کہ یونینسٹ پارٹی اقتدار میں رہی تب تک تو وہ انڈر کنٹرول رہے۔ جب یونینسٹ پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو تب یہ انلیش ہو گئی، ہر چیز لڈ کھل گیا اور یہاں پہ ایک طوفان مچا۔ اور اس میں بہت حد تک جو اثر ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن کا بھی ہے جو کلکتہ میں ہوا، اور اس میں ہندو مسلمان ان میں کشت و خون بہت زیادہ ہوا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور وہ بہار سے ہوتے ہوئے اس کے اثرات بھی پنجاب میں آئے۔ لیکن اس میں جب میں ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی میں ماؤنٹ بیٹن آرکائیوز کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پہ جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ پنجاب کی جو لیڈرشپ تھی ہر طبقے کی، وہ پنجاب کو اکٹھا رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ لیڈرشپ جو کہ دہلی میں بیٹھی تھی، سب ٹاپ لیڈرشپ، انگریز بھی اور کانگریس بھی اور مسلم لیگ بھی، وہ بٹوارہ چاہتے تھے۔ جناح صاحب تو غالباً مجبوراً ان کو یہ بٹوارہ ایکسیپٹ کرنا پڑا، کیونکہ جناح صاحب کا بھی اپنا خیال یہ تھا کہ پنجاب کو اکٹھا رکھنا، پنجاب اور بنگال کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، لیکن کانگریس یہ کہتی تھی کہ جب بٹوارہ ہوگا تو پھر ان کا بھی ہوگا۔ تو یہ تو ڈاکٹر صاحب انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ انڈیا کو تقسیم کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد پہ، آپ نے مذہب کی بنیاد پہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ بنائی ہے، تو پھر پنجاب اس کے نتیجہ میں تقسیم ہونا ہی تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب کی تقسیم ٹو نیشن تھیوری کے نتیجے میں ہی
تک ہوئی ہے؟ ہاں نہیں، وہ ٹو نیشن تھیوری، اب مطلب یہ ہے کہ دیہات میں جہاں پہ کہ مار داڑ بھی ہوئی اور سارا کوئی، وہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کا کتنے لوگوں کو پتہ تھا؟ مطلب یہ ہے کہ میرا گاؤں جنگ کے ایک مضافات میں ہے، تو وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑا تو ہوا، وہاں پہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سکھ آ گئے ہیں پھر سے مارنے کے لیے، تو وہ سبھی لوگ چھپ گئے، یہ اپنی اپنی پرسیپشن۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ تو یہ تھا کہ یہ جو فینومنن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ کسان جو ہے وہ کھتری جو منی لینڈرز ہیں ان سے تنگ تھے، ان کا اچھا ہے یہ جان چھوڑ کے تو جا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا موٹیویشن کچھ اور تھی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آرگیومنٹ ہے پاکستان میں، انٹلیکچوئل ڈسکس کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا تقسیم نہ ہوتا تو پنجاب تقسیم ہوتا؟ نہیں، پنجاب نہیں تقسیم ہونا تھا۔ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب اسی تقسیم کے نتیجے میں جو انڈیا کی ہوئی تو پنجاب تقسیم ہوا؟ بالکل ایسے ہی ہوا۔ یہ جو پنجاب کے اندر قتل و غارت ہوئی، پنجاب کا کلچر، تہذیب، ہسٹری تقسیم ہوئی، لوگ تقسیم ہوئے، مارے گئے، ان کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہی ہے جنہوں نے انڈیا کو تقسیم کیا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جو تاریخ کا عمل ہے نا وہ اس میں افراد کے جو چوائسز ہیں ان کا پارشل رول ہوتا ہے، جو تاریخی فورسز ہوتی ہیں وہ لوگوں سے بڑی ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں تاریخی فورسز کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کا دھارا جو ہے کوئی فرد موڑ دے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ حالات آگے نکل جاتے ہیں، لوگ جو ہیں ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ گاندھی، نہرو، ابوالکلام، جناح صاحب یہ سبھی لوگ جو ہیں یہ قتل و غارت چاہتے تھے، یا یہ حالات اس طرح کے چاہتے تھے جس طرح کے ہوئے۔ جناح صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو ہے تعلقات اس طرح سے رہیں ہندوستان پاکستان کے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں، گو کہ اب کینیڈا اور امریکہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں، لیکن تب ٹھیک تھا سلسلہ کہ میں جو ہے وہ چھٹیوں میں اپنے مالابار کا جو بنگلہ ہے ادھر جا کے رہوں، پھر دہلی کا جو ان کا 10 اورنگزیب روڈ کا جو گھر ہے وہ بھی انہوں نے رکھا کچھ عرصہ، اور اس کا کرایہ بھی لیتے رہے 3000 روپیہ مہینے۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹرانسفر آف پاپولیشن کے وہ سخت خلاف تھے، ٹرانسفر آف پاپولیشن نہ ہو، اس کے اوپر زور نہیں چلا۔ تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ knowing those people, having read their biographies and all that and their statements، میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی یہ فورسی کر پایا کہ یہ اتنے بھیانک حالات ہوں گے، کیونکہ نہرو تو کہتا تھا نا کہ میں ثقافتی طور پہ مسلمان ہوں، کیونکہ اردو کی شاعری اور اردو بولنا اور اردو پڑھنا وہ آتا تھا بہت اچھا، اور اس کے اپنے دادا جو ہے اردو کے فاضل تھے، فارسی کے بھی۔ میں ثقافتی طور پہ مسلمان ہوں، میں قدرتی طور پر ہندوستانی ہوں، اور میں ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ایک برہمن بن گیا، by the accident of birth. I'm Brahmin by an accident of birth. تو اور جس طرح کی وہ گفتگو جوش ملی آبادی سے کرتے تھے، استاد دامن تک کو تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان، آپ ہندوستان آ جائیں، اقبال کے ساتھ بہت اچھے، اقبال کے ساتھ بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب اب یہ بات کہ جناح صاحب کینیڈا اور امریکہ کی طرح کے تعلقات چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ کبھی میں لاہور میں رہوں، کراچی میں رہوں، اور کبھی جو ہے وہ بمبئی میں رہوں، ممبئی میں چلا جاؤں۔ کیا جناح صاحب واقعتاً یہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ ایک خیالی تصوراتی دنیا میں رہتے تھے؟ دیکھیں آئیڈیل تو یہ تھا، دیکھیں آئیڈیل جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الہ آباد کے ایڈریس میں جو اقبال نے بھی بات کہی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی منہ پھیر کے تو ایک دوسرے کے اوپر تلوار سونت لیں، میرا خیال ہے یہ ایسا ارادہ کسی کا بھی نہیں تھا، کیونکہ اقبال کے حلقہ احباب میں بھی ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور جناح صاحب بھی، جناح صاحب کا تو سٹائل ہی بہت ہی ان کی نشست و برخاست، ان کا ایکسنٹ، ان کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اس طرح کے حالات چاہتے تھے جس طرح کے حالات بعد میں ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم
کانگریس کی بات کریں، کانگریس قیادت کی بات کریں، گاندھی، نہرو، آزاد کی بات کریں، تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تقسیم قطن نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم اکٹھے ہندو مسلم سکھ سارے رہتے آئے ہیں اور مزید آگے بھی رہ سکتے ہیں۔ تو جو مطالبہ ہوا، جو ایشو بنا، وہ بنا جناح صاحب اور مسلم لیگ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے، اور یہ اس حد تک بات بڑھی کہ جناح صاحب نے ڈائریکٹ ایکشن لے کیا۔ اپنے ملک کے خلاف عام طور سے لوگ نہیں جاتے، تنقید کرتے ہیں، لیکن ملک کو توڑنے کی بات کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے اور اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جناح صاحب تقسیم تک چلے گئے، اور اس حد تک چلے گئے کہ ڈائریکٹ ایکشن لے کیا، اور اتنی قتل و غارت ہوئی۔ اس قتل و غارت نے بھی کانگریس قیادت کو مجبور کیا کہ وہ قبول کر لیں تقسیم کا عمل۔ تو اس کے بعد بھی جناح توقع کرتے تھے کہ وہ دوبارہ سے پھر بمبئی میں جا کے رہیں، کیسے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا، جناح صاحب کے اس پوسچر کو بہت زیادہ ہائپ دی گئی ہے۔ دیکھیں، کیبنٹ مشن میں انہوں نے یہ پروویژن جو ہے وہ رکھی کہ ٹھیک ہے ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، جو عائشہ جلال کہتی ہے کہ بارگیننگ چپ تھا۔ پاکستان بننا جو ہے وہ بارگیننگ چپ تھا کہ ہمیں زیادہ زیادہ جو ہے کنسیشنز ملیں کانگریس کی طرف سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزوں کو کافی زیادہ ہائپ جو مل گئی، وہ غالباً جناح صاحب کی توقعات جو ہیں، اس میں وہی بات، میں اسی بات کو دوبارہ سے دہراؤں گا کہ جناح صاحب غالباً یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے تقسیم ہو جس میں کہ ٹرانسفر آف پاپولیشن بھی ہو۔ ایک ایسا ارینجمنٹ ہو جائے جس میں ٹرانسفر آف پاپولیشن نہ ہو لیکن ہمیں ایک اٹانومی مل جائے۔ اور یہ ہے کہ ہاں، یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو ایم جے اکبر نے بھی ایک دفعہ کہی، اس مذاکرے میں بھی شامل تھا، کہ کرسٹوفر بیلی اس کو ماڈریٹ کر رہے تھے، بہت بڑے ہسٹورین تھے کیمبرج میں، کہ دیکھیں نہرو اور پٹیل کا جو آئیڈیا تھا انڈیا کا، جس طرح سے وہ انڈیا کو ایڈمنسٹر کرنا چاہتے تھے، اس میں یہ جو مسلمانوں کی طرز سیاست فٹ ان نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان سے آپ جان ہی چھڑا لیں، ان کو اکوموڈیٹ نہ کریں، کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ سینٹر چاہتے تھے جس میں کہ وہ اپنی اصلاحات کو نافذ کر سکیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نہرو اور پٹیل کی عمریں بھی بیتی جا رہی تھیں جو کہ حکومت کرنے والی ہوتی ہیں، بہت ہی بوڑھا آدمی تو پھر نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، یہ اگر نہیں ہمارے ساتھ چل سکتے یا اس طرح سے شروع ہوگا رہے گا تو ہم اپنی اصلاحات تو نہیں۔ اور پھر آبویسلی سارے جو ذمہ دار ہیں یہ اس علاقے کے، وہ تو مسلم لیگ کے حق میں تھے۔ تو یہ تو مسلم لیگ کی حق میں تو ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے کہ وہ تب ہوئے جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ تقسیم ہو کر رہے گی۔ وہ اس طرح سے ہوا کیونکہ 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو کانگریس نے کہا کہ جی ہم وار ایفرٹ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بائیکاٹ کی۔ تو پھر اس وقت جناح صاحب کو سپیس ملتی ہے، سیاسی سپیس ملتی ہے، اور جناح صاحب جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ آتے ہیں۔ آگے پھر جناح صاحب نے جس طرح سے سیاست کی، ایک وکیل کی حیثیت سے اور ایک نیگوشیٹر کی حیثیت سے، وہ ویسے بہت ہی وہ ان کا ملکہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے گھمائے رکھا سبھی لوگوں کو، بیکاز ہی واز ویری ویری اسمارٹ ایٹ نیگوسیشنز۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں لگتا کہ جناح صاحب وہی چاہ رہے تھے جو انگریز چاہ رہے تھے؟ انگریزوں کا تو جو ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بہت ہی اسٹرانگ آرگیومنٹ ایڈوانس کیا جاتا ہے وہ یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ یہی چاہتا تھا جو کچھ ہوا۔ امریکہ جو ہے اپنے لیے ایک بیس چاہتا تھا، اور جو پاکستان کی صورت میں بنا، اور کہتے یہ ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پریشر بھی یہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرو اور یو ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ۔
یہ جو آئیڈیا ہے یہ غالباً امریکہ کی طرف سے آیا تھا، کیونکہ اچھا امریکہ جو ہے اب نے ریپلیس کر دیا تھا برطانیہ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد as a super power۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی کہ نہرو کس قسم کا انڈیا میں نظام چاہتے تھے، پٹیل کس قسم کا نظام چاہتے تھے، تو انہوں نے آزادی کے بعد جس طرح سے کانسٹیٹیوشن بنایا، جس طرح سے نظام بنایا وہاں پہ، وہ تو واضح ہو گیا جس طرح کا وہ نظام چاہتے تھے۔ اس نظام کے اندر جناح صاحب کے لیے قابل اعتراض کیا بات تھی، یا مسلم لیگ کے دوسرے لوگوں کے لیے قابل اعتراض کیا بات تھی؟ دیکھیں نا، بنیادی بات یہ ہے کہ جو آئین بنا، ڈاکٹر امبیڈکر نے جس کمیٹی کی سربراہی کی، مسلم لیگ کے جو بنیادی مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ بھئی یا تو آپ ہمیں جزاگانہ انتخابات جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کوٹا سسٹم، اگر آپ یہ نہیں دیتے تو پھر 1/3 ہمارے لیے جو ہے سیٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن کر دیں لیجسلیٹو اسمبلی میں۔ اچھا، یہ تو چیزیں انہوں نے نہیں، مسئلہ کیا تھا کہ مائنورٹیز جو ہے، مائنورٹیز کے ساتھ جو کانگریس ہے وہ کس طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے جب ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو مائنورٹیز کو وہ سٹیٹس نہیں دیا جائے گا جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ اس میں اصل مسئلہ کیا تھا؟ اس میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو مسلمان طبقہ عمرہ تھا وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے تئیں ان کے بہت زیادہ تحفظات تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایکول رائٹس ود کامن پیپل، ہاں ود کامن پیپل، وہ انہیں غالباً قابل قبول نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ مثلا یہ ہے کہ امیر احمد خان محمود آباد جو ہیں، وہ نواب بھوپال، حیدرآباد، دکن کے جو نواب ہیں، یہ سبھی سپورٹرز تھے۔ یہ کیوں سپورٹ کر رہے تھے؟ نواب چھتاری، یہ سبھی لوگ جو ہیں، کیونکہ جو طبقہ عمرہ تھا یو پی کا، بہار کا اور مدھیہ پردیش کا اور بھوپال سائڈ کا، ان کو شدید تحفظات تھے کہ یہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا، اور نہرو جو سارے جو اصلاحات تجویز کر رہے تھے وہ بھی انہیں سوٹ نہیں کرتے تھے۔ اور جناح صاحب جو ہیں ان سبھی لوگوں کے وکیل تھے، اور اس وجہ سے وہ ایک طرح سے مسلم لیگ کے بینر تلے ان لوگوں کی بھی نمائندگی کر رہے تھے، وہ کہ خود ان کا تعلق جو ہے وہ متوسط ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناح صاحب نے جو سیاست کی، مسلم لیگ کی جو سیاست تھی، وہ مسلم طبقہ عمرہ کی سیاست تھی۔ ہاں جی، موسٹلی انہی کی سیاست ہی تھی۔ 1939 کے بعد، 1939 کے بعد سے یا 1940 کی دہائی میں جو ہے وہ جناح صاحب کی سیاست میں بھی یہ تبدیلی آئی۔ پہلے جو حمزہ علوی کہتے ہیں نا، پہلے مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ سلیریٹ کلاس کی سیاست تھی، جو سیلری لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ اس میں تبدیلی دیکھیں نا، دولتانہ صاحب آ گئے، نون آ گئے، فیروز خان نون، سکندر حیات صاحب، وہ سکندر جناح پیکٹ جو ہوا، خضر حیات ٹیوانہ نے بڑی کوشش کی کوئی بات بن جائے، لیکن وہ جناح صاحب کو چونکہ اب برٹش کی سپورٹ تھی تو انہوں نے لفٹ نہیں کروائی انہیں۔ اسی طرح سے جو قریشیز، گیلانیز اور یہ سبھی لوگ جو ہے مسلم لیگ میں آ گئے، پہلے یہ یونس کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آہستہ آہستہ، اور اس کی جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا، سو اس وجہ سے ان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، یا انہیں جو ہے، کیونکہ یہ اگر ان کو تنہا چھوڑتے تو یہ اپنی پارٹی اور بنا لیتے، اس وجہ سے انہیں مسلم لیگ کے ساتھ، اور آبویسلی چونکہ انگریزوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا مسلم لیگ کو، تو انگریز جس کو بھی سپورٹ کرتے تو یہ لوگ جو ہیں اسی کے پیچھے چلنا تھا۔ یعنی یہ سیاست تو طبقہ عمرہ کی کر رہے تھے، اور نام جو ہے وہ جنرل پبلک کا لے رہے تھے، عام لوگوں کا لے رہے تھے۔ دیکھیں نا، ایک سمپل سی بات ہے کہ جو 1946 کے انتخابات ہوئے ان میں جو الیکٹوریٹ تھا وہ کتنا محدود تھا، 10% بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جناح صاحب کی زندگی میں یو ٹرن بہت ہیں۔ ایک وقت ہے جب وہ کانگریس میں ہیں تو جداگانہ انتخابات کے بھی خلاف ہیں،
بالکل. اور مسلم لیگ کی طرف سے اگر انہیں پیشکش ہوتی ہے ممبرشپ کی، اس کا رکن بننے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تب ہو سکتا ہوں کہ کانگریس کے ساتھ میرا تعلق متاثر نہیں ہو. پھر وہ کمیونل سیاست ایک جگہ پہ آ کے شروع کرتے ہیں. تو جیسے 37 کے الیکشن کی آپ نے بات کی، 37 کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ کو پنجاب میں اپنی نمائندگی نہیں مل رہی تھی، لوگ نہیں مل رہے تھے. تو اقبال ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب سکندر جناح پیکٹ ہوتا ہے تو جناح صاحب اقبال کو کارنر کر دیتے ہیں. نواب ممدوٹ کو غالباً مسلم لیگ کا صدر بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے آگے وہ مسلسل مسلم کانگریس کے ساتھ مذاکرات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن سیاست وہ کر رہے ہوتے ہیں جو انگریز چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کیا ایسا نہیں دیکھتے؟ دیکھیں، اس میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جناح صاحب کا جو پرسنل ایجنڈا ہے وہ تو اس طرح کا تھا کہ گوکھلے کے مرنے کے بعد جناح صاحب اپنے آپ کو اس کا جانشین تصور کر رہے تھے. وہ تو گاندھی آ گیا 1915 میں، تو وہاں سے حالات خراب ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جناح صاحب کے پاس جو اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی تھی نہیں. ٹھیک ہے نا. آبویسلی اور کیا ہو سکتی تھی. گاندھی جی نے کیا کیا کہ گاندھی جی جو ہیں انہوں نے جو میس موبلائزیشن کے لیے مذہبی نعرے لگائے، رام راجیہ کا، ودیا مندر اسکیم کا. جو ہندو آئیڈیلز ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی ایسوسیشن بہت زیادہ. جناح جو ہے وہ تو ہی واز اے سیکولر مین. ہاں، بعد میں جا کے تو جناح صاحب نے بھی یہ نعرہ جو ہے وہ اور یہ طریقہ کار کسی نہ کسی حد تک لگایا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. لیکن کامیاب جو ہے میرا خیال ہے زیادہ تب ہوئے جب انگریز کا ساتھ انہیں ملا. انگریز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جو ہے سارے جو بااثر جو طبقہ تھا مسلمانوں کا اس نے ان کا ساتھ دیا اور پھر پاکستان بن گیا. That's how things. اور ہاں، ان کی پوسچرنگ اور ان کے جو اپنی ساری چیزیں اس سے متاثر متوسط طبقہ بھی ہوا. اور چونکہ مار دھاڑ جو ہوئی 1947 میں وہ تو متوسط طبقے نے کی.